اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں سورہ اعلیٰ کی ایک مختصر سی تفسیر اور اس کا تعارف لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے اس سورہ کا جو پہلا لفظ ہے اس کو تھوڑا سا اور بہتر طریقے سے سمجھیں، کیونکہ یہ ایک تعارف ہے اس سورہ کا، تو بس آپ کے سامنے مختصر ہی طور پر اشارے کرنا مقصود ہے، نہیں تو تفسیر میں تو اس کے بہت زیادہ وقت جو ہے وہ لگے گا۔ اس میں اتنے مطالب ہیں کہ جس کے اوپر اگر گفتگو کی جائے تو یہ ماشاء اللہ سے بہت سا وقت جو ہے اس میں لگ سکتا ہے۔ تو تسبیح جو سبح اسم ربک الاعلی خداوند عالم نے کہا ہے، تو سب سے پہلے تو تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے کہ خداوند عالم کو تمام جو چیزیں ہیں، چاہے وہ خدا کی اور دوسری مخلوقات ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، کل ملا کے یعنی خدا کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے منزہ رکھنا، یعنی اس کا کوئی شریک قرار نہ دینا، اس کے برابر کسی کو نہ جاننا، اس کے جیسا کسی کو نہ سمجھنا، اس کو تسبیح کے حقیقی اور اس کا جو روح، تسبیح کی جو روح ہے اس کے معنی یہ ہیں۔ تسبیح جو ہے وہ صرف، اب یہاں پر اس سورے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خداوند عالم کی ذات کو تو ہم کو منزہ کرنا ہی کرنا ہے، اس کی تسبیح تو کرنا ہی کرنا ہے، بلکہ اس کے نام کو بھی کسی دوسرے نام کے ساتھ یا کسی کے نام کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرنا ہے، یعنی اس کے نام میں بھی کسی کو شریک قرار نہیں دینا ہے۔ یعنی جو اس کا جو اللہ جو نام ہے تو بس وہ صرف اور صرف اسی کے لیے ہی ہے، اس کا نام میں بھی جو ہے وہ کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اب اس کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ جو ہے کسی اور کا نام جو ہے وہ نہیں لیا جا سکتا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، شروع کرتا ہوں کسی اور چیز کے نام سے، شروع کرتا ہوں یعنی اس کے اللہ کے نام کے برابر اللہ کے اسم کے ساتھ جو ہے کسی اور کا نام لینا اس طرح سے کہ اس کا شریک جیسا لگے، یہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اس سورے کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے سبح اسم اللہ کے نام کو، خداوند عالم جو ہے وہ اپنے نام کو کہہ رہا ہے کہ وہ پروردگار وہ ہے کہ جو بلند ترین تمہارا رب ہے، ربک الاعلی۔ نام کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور اس وجہ سے مثال کے طور پر جو ہے وہ نام کسی کا لینا، نام لے کے جو ہے پکارنا، وہ اس کی عظمت کو ایک طرح سے کم کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر اسی وجہ سے جو ہے وہ قرآن مجید میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہے وہ ملتا ہے کہ خدا نے فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، یعنی جس طرح سے تم دوسروں کو پکارتے ہو پیغمبر کو اس طرح سے نہیں پکارو، اس طرح سے صدا نہیں دو، کیونکہ پیغمبر کا مرتبہ، پیغمبر کی عظمت جو ہے وہ دوسروں سے بہت زیادہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں یہ آیا ہے، بلکہ خداوند عالم یہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کے ملائکہ کو کچھ نام جو ہے وہ خود سے جو ہے وہ دیے جائیں۔ تو فرماتا ہے خدا لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فرشتوں کو عورتوں کے جو ہے وہ نام دیتے ہیں، اور جو خداوند عالم کو پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ الذی خلق فسوا، تمہارا پروردگار عالم وہ ہے کہ جس نے خلق کیا اور پھر اس کے بعد صرف خلق کر کے چھوڑ نہیں دیا، ہر جو مخلوق ہے اس کے لیے خداوند عالم کا ایک پلان ہے،
ایک تکوینی پروگرام ہے کہ جو اس نے اس کے لیے رکھا ہے اور بنایا ہے، اور اسی وجہ سے یہ انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے پروگرام. اسی وجہ سے آپ جو ہے پوری کائنات میں، چاہے وہ گیلیکسیز ہوں، چاہے وہ بلیک ہولز ہوں، چاہے وہ دنیا کے ستارے سیارے ہوں، اور دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو، ذرہ ہو، ذرے کے اندر تک کا بھی ایک نظام، ایک سسٹم اور ایک پروگرام خداوند عالم نے بنا کے رکھا ہوا ہے. اور ہر ایک مخلوق کو یہ تکویناً، یعنی ان کی خلقت کے اندر خداوند عالم نے یہ اس پروگرامنگ کو ڈال دیا ہے. ان کو اس کو پتا ہے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اور وہ قوتیں ہیں کہ جس میں کوئی غلطی اور کوئی کمی نہیں ہے. یعنی آپ اگر غور کریں تو سورج جس وقت نکلتا ہے اس کے ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے برابر میں اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. جب چاند نکلتا ہے وہ ایسے ہی ہے. ستارے جو نکلتے ہیں، آپ جو ہے وہ ستارے کی رفتار اور تمام جو چیزیں اس سے ناپ کے بتا سکتے ہیں کہ کتنے 1000 سال کے بعد یا کتنے 100 سال کے بعد یہ دوبارہ جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. تو ایک نظام ہے کہ جو سبزے سے لے کے، پتھروں سے لے کے، جانوروں سے لے کے، انسانوں سے لے کے، ملائکہ سے لے کے، تمام دنیا کی ہستی کی ایک ایک چیز کے اندر جو ہے پوشیدہ ہے. اسی کو خدا کہہ رہا ہے الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا. اس نے بنایا ہے، ہر چیز کا اندازہ جو ہے ایک مقدار رکھی ہے، اس کا ایک بیلنس بنایا ہے، اس کو ہدایت دی ہے، اس کے لیے ایک راستے کو معین کیا ہے. اور پھر اس چیز کو تم جو ہو دنیا کی ہر چیز کے اندر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہو، چاہے وہ چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، چاہے وہ بھوسا ہو اور چاہے وہ نور ہو. ہر چیز کے اندر خداوند عالم اس عظیم خلقت کے نمونوں کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. خداوند عالم نے اپنی ایک خاص عنایت کا بھی اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو تھی اس کا ذکر فرمایا ہے. آپ یہ غور فرمائیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم سے یہ درخواست کی تھی، کیا کہا تھا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، پروردگار عالم مجھے شرح صدر عطا فرما اور میرے کام کو آسان فرما. تو خداوند عالم نے پیغمبر اکرم کو بھی یہ نعمت عطا فرمائی تھی. کہا تھا کہ علم نشرح لک صدرک، یعنی جناب موسیٰ نے اس چیز کی درخواست کی تھی، لیکن خداوند عالم نے پیغمبر کے اس دعا کرنے سے پہلے ہی اس چیز کو عنایت فرما دیا تھا. ایک اور چیز ہے کہ جو خداوند عالم نے اس میں عنایت فرمائی ہے، وہ خداوند عالم جو ہے وہ فرماتا ہے کہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، یعنی ہم تمہارے لیے کاموں کو تمہارے آسان کر دیں گے. اور آسان کرنے کے طریقے بہت سے ہوتے ہیں. ایک تو یہی ہے کہ مثال کے طور پر سختی کو ختم کر دیا جائے، لیکن ایک دوسرا راستہ وہ یہ ہوتا ہے کہ خداوند عالم کسی کو طاقت دے دے، اتنی طاقت دے دے کہ وہ سختیوں کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر سکے. تو خداوند عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو کمزور نہیں کیا. مشن تو پیغمبر کا وہی سخت تھا. جیسے جیسے پیغمبر کی زندگی بڑھتی رہی، پیغمبر کا مشن جو ہے وہ سخت سے سخت تر ہوتا چلا گیا. جتنا وقت گزرتا گیا، وہ مکے کا زمانہ بہت سخت تھا، لیکن اس کے بعد کا جو زمانہ آیا وہ بھی کوئی آسان نہیں بلکہ اور سخت سے سخت تر ہوتا چلا گیا. لیکن خدا فرما رہا ہے کہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، ہم جو ہے وہ تمہاری اس سختی کو آسانی میں تبدیل کر دیں گے، اور تمہارے لیے کوئی بھی تمہارے لیے مشکل نہیں رہے گی. دوسروں کے لیے وہ مشکل ہو سکتی ہے لیکن تمہارے لیے وہ مشکل نہیں رہے گی. اس کے اندر ایک اور چیز جو خداوند عالم نے اشارہ کیا ہے جس چیز کی طرف، وہ ہے دنیا کی زندگی سے بہت زیادہ اٹیچمنٹ. خدا فرماتا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو آخرت کے اوپر پریفر کرتے ہو، ترجیح دیتے ہو. والآخرت خیر وابقا، حالانکہ آخرت جو ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے، ایٹرنل بھی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی بات جو ہے ہم نے
پچھلے والے جو صحیفے ہیں، پہلے والے صحیفے ہیں، یہ ان میں بھی نازل کی تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ، جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ کے جو خدا تعالیٰ نے صحیفے بھیجے تھے، اس میں بھی یہی ایک طرح سے کہا جائے کہ پیغام اور خدا عالم کی حکمت تھی. تو اب یہ روایات میں ملتا ہے کہ تمام جتنی بھی مشکلات انسان کی اس دنیا میں ہیں، تمام جتنی بھی خطائیں ہیں، ان کی جو جڑ ہے وہ دنیا سے محبت ہے. تو اس وجہ سے حدیث میں بھی یہ ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت تمام طرح کی جو خطائیں ہیں ان کی جڑ ہے. اور اسی وجہ سے ہم سے یہ کہا گیا کہ خذو من ممرکم لمقرکم، یعنی اس دنیا کی زندگی کو بہت زیادہ سیریس جو ہے وہ نہیں لینا، بلکہ دنیا کی زندگی ایک گزرگاہ ہے. کس کے لیے ایک گزرگاہ ہے؟ یعنی ایک طرح کا برج ہے. یہاں سے تم کو جو ہے وہ اپنے اس جگہ کے لیے جا کے تیاری کرنا ہے کہ جہاں پر تم کو ہمیشہ رہنا ہے. مثال کے طور پر جب ہم کبھی سفر کے اوپر جاتے ہیں، کسی شہر میں جاتے ہیں، وہاں پر ہم کو ایک دن رہنا ہے، تو ہم وہاں پر ایک دن جو رہیں گے تو اسی کے مطابق تیاری کر کے جائیں گے. اگر ہم کو ایک دن میں رہ کے واپس آ جانا ہے تو ہم جو ہے اسی کے مطابق تیاری کریں گے، اسی کے مطابق ہمارے لباس بھی ہوں گے، اسی کے مطابق جو ہے وہ ہم کھانے پینے کی اشیاء کا بھی انتظام کریں گے، اسی کے مطابق ہم رہنے کا بھی انتظام کریں گے وغیرہ وغیرہ. اور ایسا نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے وہ ایک دن ہم کو وہاں پر رہنا ہے تو ہم جو ہے وہ مثال کے طور پر جو ہے وہ ایک بورا بھر کے جو ہے وہ کھانا لے کے جائیں. ایک دن رہنا ہے اپنے لیے، خود کے لیے، اور پتہ چلا کہ پتہ نہیں دسیوں میٹر جو ہے وہ کپڑے جو ہے وہ لے کے جائیں، یا 10 کپڑے یا جوڑے بنا کے جو ہے وہ لے کے جائیں وغیرہ وغیرہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو ایک دن رہنا ہے وہاں پر. جہاں پر ایک دن رہنا ہوتا ہے وہاں پر اس کے لیے بہت زیادہ انسان تیاریاں نہیں کرتا ہے. لیکن اگر ہم سے کہا جائے کہ نہیں، ابھی آپ جو ہے وہ ایک ملک کو چھوڑ کے کسی دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، واپسی نہیں ہے، ہمیشہ جو ہے وہ رہنا ہے، تو کیا کریں گے آپ یہ کریں گے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ سامان ہو سکے گا جو آپ کی ضرورت کا ہوگا وہ آپ اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کریں گے. تو یہی جو ہے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو ہے دنیا ایک ایسی ہے کہ جیسے ایک دن یہاں پہ گزارا ہو، ایک دن، بلکہ یوم اور بعد یوم جو ہے وہ قرآن میں سے تذکرہ کہ جب وہ لوگوں کو جگایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ دنیا کی زندگی کیسی، تو وہ کہے گا ایک دن یا اس سے بھی کم، بس ایسے ہی زندگی ہے. تو پھر اس زندگی کے لیے انسان تمام کوششیں، تمام مشکلیں جو ہے وہ کرتا ہے چند بلکہ سال کے لیے اس دنیا کے. لیکن آخرت جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے ہم کو ہمیشہ کے لیے تیاری جو ہے وہ کرنا ہے. بہت سے اور بھی مطالب ہیں عزیزان محترم، لیکن وقت جو ہے وہ اور زیادہ ہو جائے گا، اس وجہ سے اس بات کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں کہ یہ ایک مختصر سا تعارف تھا اس سورہ کا. اس سورہ کی بہت فضیلت ہے، ہم اس کو بار بار پڑھیں، نماز میں پڑھیں، اپنی اس کو یاد کریں اور اس کے مطالب کو یاد کریں. اس میں خداوند عالم نے ہمارے لیے بہت سے ایسے مطالب جو ہے پیش کیے ہیں کہ جو ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.